بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان میں چونکہ پالیسیوں کے حوالے سے ہر حکومت اپنی اپنی پالیسیاں لے کر آتی ہے، بلکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی حکومت میں ایک پالیسی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے حکومت ایک نئی پالیسی اور نئی سکیمز متعارف کروا رہی ہے، اور حکومت وقت کو اندازہ ہوا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اٹھانے کے لیے، ملک میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایف بی آر میں اصلاحات ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت وقت نے کچھ انیشیٹو لیے اور کچھ نئی پالیسیاں ترتیب دیں تاکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ذریعے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے، بیرونی سرمایہ کاری کو پاکستان کی طرف مبذول کیا جا سکے۔ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے اور ایک عام آدمی کو آسان ترین الفاظ میں یہ سمجھانے کے لیے کہ ایف بی آر کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے نئی پالیسیاں کیا ہیں اور ایک عام شہری ان سے کیسے استفادہ کر سکتا ہے، اس میں سرمایہ کاروں کے لیے کیا ہے اور عام شہریوں کے لیے کیا ہے، اس ساری صورتحال پر بحث کرنے کے لیے اور ایک عام آدمی تک اس پالیسیوں کی افادیت پہنچانے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ایک ایسی شخصیت کو جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں اور پورے پاکستان میں فیڈریشن آف ریئلٹرز کو متحرک کرنے، پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ایک مؤثر آواز بننے اور اس سیکٹر کے مسائل کے حل کے لیے مصروف عمل رہنے والی شخصیت چودھری عبدالرؤف ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو نہ صرف ایک کاروباری شخصیت ہیں بلکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے تمام اصولوں، قواعد و ضوابط، پالیسیوں کے حوالے سے ایک اپنا الگ موقف رکھتے ہیں، اور ان کا جو موقف ہوتا ہے وہ عوام کی اور ریئلٹرز کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ جو ایف بی آر کی نئی پالیسیاں آئی ہیں ان کے حوالے سے چودھری عبدالرؤف کی اوپینین لی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ نئی پالیسیوں سے کس حد تک مطمئن ہیں اور اس کا عام آدمی کو اور پاکستان کی سرمایہ کاری پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ السلام علیکم چوہدری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک۔ آپ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ آپ ایکٹیو رہتے ہیں اپنے کاروبار کے حوالے سے بھی، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے بھی۔ تو ابھی جو نئی ایف بی آر کی پالیسیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، بڑا اچھا امپیکٹ ایک مارکیٹ سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس ساری صورتحال میں۔ تو یہ جو نئی ایف بی آر کی پالیسی آئی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے، اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں اور اس کے اندر ایک عام شہری کے لیے یا انویسٹر کے لیے اس میں کیا انیشیٹو ہے؟ تھینک یو اشتیاق بھائی۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کی اکانومی، ملک پاکستان کی جو معیشت ہے، اس کو حکومت اور اس ملک میں رہنے والا ایک ایک باشندہ بہت توانا دیکھنا چاہتا ہے، بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان نے ریئلائز کیا ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی ایک آواز تھی کہ حکومت ریئل اسٹیٹ کے شعبہ کی سرپرستی کرے، اور میں اور میرے ساتھ جتنے بھی پاکستان بھر کے ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں وہ اپنے ملک پاکستان کو گروتھ اور ملک پاکستان کی گروتھ کو اس طرح مضبوط کریں کہ دنیا کے صف اول کے ملکوں میں لا کھڑا کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان نے ابھی جو 1-2 سال کی یعنی کہ دور اقتدار کے بعد ابھی یہ چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ ٹیکسز کا نظام جو ہے، چیئرمین ایف بی آر نے بھی یعنی کہ بہت ساری میں نے ان کی ویڈیوز اور میسیجز دیکھے ہیں، وہ بھی اب اس پہ بڑی گڈ نیوز دے رہے ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی اپنی بہت سارے ایونٹس میں اور بہت ساری چیزوں میں بتایا ہے کہ وہ ایک بہتر دوستانہ پالیسی لے کر آ رہے ہیں، اور جس سے اس شعبے کو بہت زیادہ تقویت ملے گی، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی 70+ الائیڈ انڈسٹریز ہیں، بہت سارے لوگوں کا روزگار ہے، اور جس طرح ایف بی آر نے بھی اپنا ابھی سال کے اختتام پر یعنی کہ بتایا کہ ان کو جو ریئل اسٹیٹ سے ایک بڑا ٹیکس کلیکٹ ہوتا تھا وہ اس دفعہ نہیں ہوا، کیونکہ پچھلا سال جو ریئل اسٹیٹ کے لیے تھا وہ جو اس پہ بیجا ٹیکسز کا ایک نفاذ کیا گیا تھا، وہ اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا سر، یہ ہر حکومت تجربہ کرتی ہے آ کے، اور تجربہ بھی ایسے کرتی ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے حکومت ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے نیچے کو خزانہ ہے اور حکومت وہ خزانہ نکالنا چاہتی ہے، تو وہ تجربات کرتی ہے، اس میں پراپرٹی کی ویلیویشن میں حیران کن انداز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ٹیکسز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے حکومت کو کچھ حاصل بھی ہوتا ہے، یا یہ پھر ہم 1-2 سال ضائع کر کے
پھر وہیں پہ آتے ہیں. تو یہ جو سال ضائع ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ حکومتیں بار بار تجربہ کیوں کرتی ہیں؟ کوئی خزانہ ہے ریئل اسٹیٹ کے نیچے جس کو وہ نکالنے کے لیے نئے نئے تجربات کرتے ہیں؟ اشتیاق بھائی اس میں کوئی شک نہیں، یہ خزانہ ہے. ابھی یہ دیکھیں ہمارے نیبرز میں دبئی نے ریئل اسٹیٹ کے شعبہ کو تقویت دی اور اپنی پالیسیز کو لانگ ٹرم بنایا. تو آج دیکھیں کہ وہ دنیا کے یعنی کہ نمبر 1 ممالک میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خزانہ موجود ہے، صرف ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے. ریئل اسٹیٹ پر تقویٰ کرنا چاہیے. ہم بہت ساری جو تجربات کرتے ہیں اور وہ شارٹ ٹرم پہ لے کر چلتے ہیں جس سے رزلٹس جو ہیں وہ خاطر خواہ نہیں ملتے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے حکومت پاکستان سے ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور اداروں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. 5 سال 10 سال 15 سال کی ایک ریئل اسٹیٹ کی پالیسی بنائیں. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، کوئی بھی حکومت آئے وہ اس پالیسی کو نہ چینج کرے. اور 10-15 سال اگر ریئل اسٹیٹ کے شعبہ پر آپ اپنی انرجی لگا لیں، ان کے لیے کوئی پالیسیز بنا لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا کوئی ثانی نہیں ہوگا اور یہاں پر لوگ روزگار کے لیے بھی آئیں گے. اور جس طرح سی پیک بننے سے اس خطے کی افادیت بڑھی ہے، میرا خیال ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے شعبہ میں یہ دنیا کے بڑے ممالک میں آتا ہے آبادی کے لحاظ سے. ہمارے پاس یعنی کہ اتنی اپرچونٹیز موجود ہیں، لیکن ہم یعنی کہ ابھی تک شارٹ فال رکھتے. ہم اپنی آبادی کو، جو لوگوں کی ایک بیسک نیڈ ہے، ایک گھر جو ہوتا ہے وہ ایک خواب ہوتا ہے، ہم جو حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو حکومت کی ذمہ داری بھی پوری ہوگی جو گھروں کا شارٹ فال ہے، اور دوسرا یہ جو ہم بہت ساری IMF کے ساتھ یعنی کہ جب ہم ڈائلاگ کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں یعنی کہ ہماری لاک کر دی جاتی ہیں جس سے ہمارا ملک گروتھ کرتا ہوا نظر ہے. تو میرا خیال ہے کہ IMF سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اور چیئرمین FBR نے بھی عندیہ دیا کہ وہ بات کریں گے. اور انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2025 ریئل اسٹیٹ کمیونٹی نے تو پاکستان کی گروتھ اور پاکستان کی اکانومی کی بہتری کے لیے ریئل اسٹیٹ کا سال قرار دیا ہے. میڈیا کی بہت سپورٹ ہے، میڈیا کا بھی بہت شکریہ کہ جس طریقے سے اب یعنی کہ میڈیا اپنے ملک کی اکانومی کو بلڈ کرنے کے لیے رول ادا کرنے لگا ہے، جو پیچھے کئی سالوں سے نظر نہیں آ رہا تھا. وہ صرف جس سے ملک کی گروتھ ہوتی تھی اس کو وہ پیچھے کرتے تھے. اور آپ نے ایک پالیسی کی بات کی کہ ایک پالیسی دے دی جائے، تو وہ ایک پالیسی یا وہ ایک فارمولا کو موٹا موٹا بتا دیں، وہ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی ٹیکس فکس کر دینا چاہیے، ویلیویشن فکس کر دینی چاہیے، وہ فارمولا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑا سمپل سے فارمولا ہے کہ جو اوورسیز ہیں، اوورسیز کمیونٹی وہاں پر بھی ٹیکس دے رہی ہوتی ہے اور یہاں بھی دے رہی، تو ان کے لیے ایک ایسی پالیسی ہو کہ وہ اپنے ملک پاکستان میں ریونیو بھیج سکیں. ان کے لیے یعنی کہ اپنے ملک میں پیسہ بھیجنا اور پیسہ نکالنے کے لیے ایک فرینڈلی سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ وہ بلا خوف و خطر کوئی بھی ایسا یعنی کہ طریقہ نہ اختیار کریں جس سے گورنمنٹ کو فائدہ نہ ہو. ایک تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیکسز کا نظام جو ہر 6 مہینے بعد اور ہر سال بدل دیا جاتا ہے، اس کو 5-10 سال کے لیے ایک ٹیکسز کا سسٹم ہونا چاہیے اور گریجولی انکریز ہونا چاہیے، نہ کہ یعنی کہ ایوری ایئرز آپ کو ایک ایسا یعنی کہ شاکس یا چیزیں ملتی ہیں کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی جو پرائسز ہوتی ہیں وہ انڈیویجولی انکریز کرتی ہیں اور ٹیکس جو ہے وہ ایوری ایئر بڑھ جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے فائلر اور نان فائلر ہیں، یا ان کے لیے بھی ایک چیز ہونی چاہیے. اب کچھ ایسی یعنی کہ لوگ ہیں جو یعنی کہ ان کا اتنی ورتھ ہی نہیں ہوتی، لیکن حکومت پاکستان اور اداروں کی اور پاکستان کے شہری ہونے کی، ان کی یعنی کہ جو گھر کی ہے ذمہ داری وہ ضرور پوری ہونی چاہیے. تو ان کے لیے ایک بریکٹ ہونی چاہیے کہ اس بریکٹ کے اندر تک ایک بندہ کوئی اپنے لیے گھر لے سکے. اور اسی طرح 5 کروڑ 10 کروڑ کے لیے 20 کروڑ کے لیے جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان کے لیے ٹیکسز کی ایک ریشو ہونی چاہیے کم. اور جو ایڈوانس ٹیکسز ہیں یا جو ہماری دوسرے ٹیکسز ہیں جو کہ بعد میں ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں، ان کی ریشو ایسی ہونی چاہیے جتنی یعنی کہ اکانومی یا جتنی آپ کی پراپرٹی کی گروتھ ہو، نہ کہ وہ اتنا پروفیٹیبل ہی نہ ہو جتنا اس پہ ٹیکس لگا ہوتا ہے. اچھا، ابھی جو نان فائلر کے لیے 1 کروڑ روپے تک کی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ خریداری کر سکتے ہیں، یہ مناسب ہے، کم ہے، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ؟ سر مجھے آپ بتائیں، یہ آپ باقی دیکھیں جیسے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی آپ گروتھ کے لیے اپنا وہ انالیسز کرتے ہیں اور اپنا پورا ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور ایک سروے کرتے ہیں. آپ اس پہ سروے کریں بھائی، 1 کروڑ میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے کہ 5 مرلے کا چھوٹے سے چھوٹا گھر جو ہے، جس میں ایک چھوٹی فیملی کے 3-4 بچے بھی ہوتے ہیں، جو رہ سکتا ہے کوئی 1000-1200 اسکوائر فٹ کا، وہ بھی آپ کو 2.5-3 کروڑ میں پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کام کرنا چاہیے جس طرح ہم پہلے کر رہے ہیں کہ جو لانگ ٹرم ہو، اگلے سال آپ کو اس کو بدلنا نہ پڑے. تو اس کو 10-20 سال کے لیے 2.5-3 کروڑ کا ایک بریکٹ ہونا چاہیے جس میں لوگ اپنا ایک گھر بنا سکیں.
تو 1 کروڑ تو یعنی کہ طفل تسلیوں والی بات ہے. 1 کروڑ میں تو کچھ بھی نہیں مل سکتا. جی ایسا ہی ہے, گھر تو نہیں مل سکتا. اچھا چوئی صاحب یہ فرما دیجئے کہ پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے, ہمارے جو اوورسیز ہیں اکثر وہ ہم سے شکایت کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی تو سوسائٹی نے ڈیلیور کیا اور کوئی ایسی بڑی شکایت ہم نے کبھی سنی نہیں پارک ویو کی اگر بات کی جائے, لیکن اوورسیز اکثر یہاں پہ کمپلینس کرتے ہیں, ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے, اس معاملے کو روکنے کے لیے بھی کام تو یہ حکومت کا ہے, لیکن آپ کو بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ایک اوورسیز کے ساتھ اگر کوئی ایسی 2 نمبری یا فراڈ ہوگا تو وہ BCوں اور کو بتائے گا, اس سے بھی سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ اشتیاق بھائی بڑا ویلڈ کویسچن ہے. اوورسیز کمیونٹی کا یہ جو کنسرن ہے وہ کسی حد تک بجانب بھی ہیں اور بالکل ٹھیک بھی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیسیکلی حکومت کو اس شعبے کی سرپرستی کرنی چاہیے, پراپر یعنی کہ اس کو نیٹ ورک میں لانا چاہیے. اس کی اتھارٹیز اور اس کی جو منسٹریز ہیں وہ علیحدہ سے ہونی چاہیے اور وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. صرف ہم جو یعنی کہ کسی چیز میں پیچھے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو لانگ ٹرم نہیں بناتے. ریئل اسٹیٹ کی الگ وزارت ہونی چاہیے. جی بالکل ہونی چاہیے, انڈسٹری ہونی چاہیے. اور میں یہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت اس کی پراپر سرپرستی کر لے, پراپر اس کے لیے ایک میکانزم اور ایک لانگ ٹرم پالیسیز کریٹ کر لے, بے شک وہ منسٹری کی شکل میں ہے, اتھارٹیز کی شکل میں ہے, تو میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں کہ نہ پرابلمس جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, اور یہ منسٹری, یہ انڈسٹری, یہ اتھارٹیز پاکستان کی سب سے بڑی منسٹری, سب سے بڑی اتھارٹی ہوگی کہ جو ٹیکس ریونیو جنریٹ کرے گی, اور حکومت کو IMF کے لیے جو ایک کڑی شرائط کا ہر سال سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں بھی کمی ہوگی. صحیح, کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے, بہت بڑی بڑی سوسائٹیز بھی ہیں اور بڑا اچھا کام بھی ہو رہا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ 5-10 کنال جگہ پہ وہ جنگل میں منگل دکھا کے سوشل میڈیا پہ پیج بنا کے وہ لاکھوں لیڈز حاصل کر لیتے ہیں. اچھا, اس سے عام آدمی کے لیے خاص کر کے اوورسیز کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو وہ کیسے جانچے. تو آپ کی جو تنظیم ہے یا آپ کی جو فیڈریشن ہے وہ بھی اس میں کوئی کردار اتنا نہیں ادا کر رہی میرے خیال سے جتنا اس کو کرنا چاہیے, تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں اشتیاق بھائی, یہ ابھی پچھلے 4-5 سال سے آپ دیکھیں کہ ایسوسی ایشنز, اتھارٹیز, گورنمنٹ یعنی کہ یہ ادارے بلڈ ہوئے ہیں اور لوگوں کے مسائل کم ہوئے, اور مزید اس میں بہتری کی گنجائش ہے, اور ہم لوگ بھی اور ہماری ایسوسی ایشن بھی اس میں دن رات کام کر رہی ہیں. اور اوورسیز کے لیے اب بہت سارے جو ایک جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے کمیٹیڈ اور پروفیشنل بزنس مین ہیں, جن کی سوسائٹیز ہیں یا ڈیولپر ہیں, انہوں نے اوورسیز جہاں پر پاکستانی کمیونٹی کی زیادہ تعداد ہے وہاں اپنے سیٹ اپس لے لیے ہیں, وہاں انہوں نے اپنے آفسز کھول دیے ہیں. آپ کے سامنے ابھی دیکھیں پارکیو نے UK میں اپنے آفسز کھولے ہیں, گلف میں اپنے آفسز کھولے ہیں, اور بھی بہت ساری ایسی جگہ جہاں پاکستانی اوورسیز کی بڑی تعداد ہے وہاں انہوں نے ان کو ڈور سٹیپ پر فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا. تو بہتری ہو رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہر آنے والا دن جو ہے اس مسئلے کو ختم کر دے گا. اچھا, ایک اور بڑا مایوس کن سوال ہم اکثر سنتے ہیں اور صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے, فیکٹس اینڈ فگر شاید آپ کے پاس زیادہ ہوں, کہ سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے, اور پچھلے سال بہت بڑا سرمایہ ملک سے باہر کیا, انویسٹر باہر جا رہا ہے, وہ دبئی میں پراپرٹی خرید رہا ہے, وہ UK میں خرید رہا ہے, اور پاکستان سے سرمایہ باہر جا رہا ہے. یہ کہاں تک درست ہے اور اس کو ہم کیوں نہیں روک پائے؟ آگے روکنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملک پاکستان میں پوٹینشیل ہے, جو ROI یہاں آ رہی ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں آ سکتی. صرف اور صرف حکومت پاکستان کی توجہ چاہیے, اس شعبہ سے 1 روپیہ بھی باہر نہیں جانا چاہیے. بہت سارے ایسے ملک ہیں وہ اتنی فرینڈلی پالیسیز دیتے ہیں, جیسے آپ کوئی بھی اماؤنٹس لے کے جاتے ہیں وہ آپ کو شہریت دے دیتے ہیں. تو بھائی ملک پاکستان کی حکومت کیوں سوئی ہوئی ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ جاگیں, اور اس خطے کی افادیت, اہمیت جو پوری دنیا میں میرے خیال میں اجاگر کی جانی چاہیے یا ہونی چاہیے, وہ ہم نہیں کر رہے. ہم کیوں ڈیلے کر رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو پلیز اسی چیز کو تو ہم رو رہے ہیں. ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ملک پاکستان کی روشنیاں, خوشیاں, اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہے. تو ہمیں بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جب 1 روپیہ بھی کہیں باہر جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو مل بیٹھ کر, اداروں کو, حکومت کو, اتھارٹیز کو اس طرح کی پالیسیز بنانی چاہیے کہ باہر سے دھڑا دھڑ پیسہ آئے. صحیح. جو سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں حالات کیسے بھی ہوں, ریئل اسٹیٹ سیکٹر اوپر جائے نیچے جائے,
آپ کی سوسائٹی جو پارک ویو ہے ماشاءاللہ وہ اوپر سے اوپر ہی جا رہی ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں نئے نئے پروجیکٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کوئی جادو ہے، کوئی یہ کرشمہ ہے، یہ کیا ہے کہ ملک کے حالات کچھ بھی ہوں آپ کی سوسائٹی ڈیلیور ہی کر رہی ہوتی ہے، اور اس میں ہم بہتری ہی بہتری دیکھتے ہیں. ڈانسنگ فاؤنٹین آپ لے کے آئے اس کے اندر پاکستان میں پہلی دفعہ. تو یہ کیسے آپ مینیج کر لیتے ہیں؟ چونکہ بزنس کے حالات تو خراب ہیں، لیکن پارک ویو میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ بھی رہی ہوتی ہے، سوسائٹی بھی ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہے، تھوڑا سا سر سمجھائیں. اشتیاق بھائی، اس کے پیچھے ایک تو جو ہمارے چیئرمین عبدالعلیم خان صاحب ہیں ان کا ویژن ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری لوکیشن ہے وہ اتنی آئیڈیل ہے کہ وہاں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا گھر ہو. یعنی کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ خوابوں کی تعبیر کے مطابق انسان کی ایک ریزیڈنسی ہے. اور ملک پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ کے سٹینڈرڈز پارکیوں نے سیٹ کیے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے ڈانسنگ فاؤنٹین کی بات کی، فوڈ سٹریٹ کی بات کی، یا وہاں پر جو ایک ڈاؤن ٹاؤن بننے جا رہا ہے یا جو ایک ڈاؤن ٹاؤن بنایا جا رہا ہے، یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو لوگ ہم یہاں سے دنیا میں دیکھنے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک کثیر تعداد جو ہے وہ دبئی جاتی تھی، ڈانسنگ فاؤنٹین دیکھتی تھی، مال دیکھتی تھی، ڈاؤن ٹاؤن دیکھتی تھی. تو وہ سب پارکیوں نے کر کے دکھایا ہے. اور پارکیوں نے یعنی کہ پاکستان کے اندر رہ کر جس طرح کی میں کہتا ہوں کہ ایک ڈیولپمنٹ کے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، وہ شاید انٹرنیشنل بہت سارے ملکوں میں نہیں ہیں. تو میں اس کا کریڈٹ پارکیوں کی مینجمنٹ کو دیتا ہوں، اور اسپیشلی جو پاکستانی ہیں وہ کسی سے کم نہیں. وہ دنیا کے کسی ملک میں کسی بھی روزگار کے لیے جاتے ہیں تو اپنا نمایاں مقام پاتے ہیں. صرف چیز کس کی ہے، فوکس کس پہ کرنا ہے کہ وہ پازیٹیو ہوں، نیک نیتی سے کام کریں. تو ہمارے ملک میں جو ڈیولپر ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، بہت پوٹینشیل ہے. اگر کوئی کمی ہے تو صرف لانگ ٹرم پالیسیز کی، فیسلٹیز کی، اور گورنمنٹ کو پراپر سرپرستی کرنے کی. تو اگر یہ تینوں چیزیں ہو جائیں تو اشتیاق بھائی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، لوگوں کو وہ چیزیں یہاں پرووائڈ ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو سٹڈیز کے لیے جو باہر بھیجتے ہیں، جابز کے لیے باہر بھیجتے ہیں، ان کو نہیں بھیجنا پڑے گا. یہیں بہت پوٹینشیل ہے. اور انشاءاللہ مجھے تو وہ چیز نظر آتی ہے. میں تو اپنے بچوں سے بھی جب بات کرتا ہوں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے، اس پاکستان میں آپ نے اپنا سب کچھ لگانا ہے. صحیح. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کا خطہ آپ کو کس طرح لوٹاتا ہے. بلکہ آپ کے پاس جو ڈانسنگ فاؤنٹین کا ویو ہے، ڈانسنگ فاؤنٹین پلس پہاڑی جی سلسلہ، ایسا ہی شاید دنیا میں یہ نہیں کہیں ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہی ہے، نہیں، کہیں بھی بالکل نہیں ہے. ایسا ہی ہے سر. تو جو سب اس وقت آپ کو اندرون اور بیرون ملک لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ریئلٹرز بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ ایک بزنس مین بھی ہیں، ساتھ ایک آپ نے کامیابی کی ایک تاریخ بھی آپ نے رقم کی ہے. اور اس حوالے سے کوئی خاص میسیج، کوئی پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو، ریئلٹرز کو، عام شہریوں کو آپ دینا چاہیں تو ہمارا فورم حاضر ہے. جی بالکل، جی کیوں نہیں اشتیاق بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان میں یعنی کہ جو ایک آبادی کی ریشو ہے اس میں 65-70% یوتھ کی تعداد ہے. اور یوتھ اپنی انرجی پازیٹیو سرو کرے، اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے سرو کریں، اپنے ملک پاکستان کو بلڈ کرنے کے لیے کریں. حکومت چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو، وہ ملک پاکستان کو جو سرو کر رہا ہے، جو ملک پاکستان کی باغ دوڑ جس حکومت کے پاس ہے، اس کو سپورٹ کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ خاطر خواہ رزلٹس ملیں گے، ہمارا ملک ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ جو ہم آج کل اخلاق، ہم سب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان کے حسن اخلاق کو اپنائیں، اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی بلڈ کریں، اور پاکستان کی خوبصورتیاں بیان کریں، پاکستان کی پازیٹیوٹیاں بیان کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پاکستانی ہونے پر کتنا فخر ہوگا. میں بینگ پاکستانی آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے اس جیسا خطہ پوری دنیا میں نہیں ہے.